أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے ان کو عطا کی بہت ساری نشانیاں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ اور وہ آدمی کہ جس نے بدل دیا اللہ کے انعام کو، اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ اس کے پاس آ چکی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر مسلمانوں کو اسلام کے تئیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس کے متعلق بیان کیا گیا تھا اور چند مخصوص واقعات کو بھی بیان کیا مثال کے لیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ سے پوچھو جو یہ اعتراض کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے لا کے یہ بات رکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور آپ کب سے نبی ہیں اور کیا نبوت ہے آپ کی، یا اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ کیا وعدے ہو چکے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے متعلق آپ ان سے پوچھئے کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں کم و بیش 14,000 نبی پیدا ہوئے ہیں، تو وہ ان پر سب سے بڑا اللہ کا انعام یہی کیا کم تھا کہ ان میں اتنے سارے انبیاء علیہ السلام کا آنا، اور انہی میں سے بڑی نعمتوں میں سے یہ دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ بڑی نعمت یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے اور کسی ایک مخصوص طبقے میں سے آ رہے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل تھے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے کہ کتنی واضح نشانیاں اور کتنی واضح آیات اور کتنی واضح ہم نے آپ کے سامنے وہ نشانیاں رکھی ہیں کہ جن کی تم طلب کرتے تھے اور جن کی تم طلب نہیں کرتے تھے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے یا دوسرے لوگوں میں سے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، یعنی اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا۔ کب ٹھکرایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نشانیاں بھی دکھائیں، واضح دلائل بھی بتائے، انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے، وہ بھی بڑی نشانیاں تھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور وقت کے نبی کی نبوت اور رسالت کی۔ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور وہ آدمی کہ جس نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا اس کے پا لینے کے بعد، اس کے حاصل ہو جانے کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پس بے شک اللہ زبردست عذاب دینے والے ہیں، زبردست اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو آدمی بدل دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے بندے کو، اپنی مخلوق کو سزا دینے پر قادر ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سزا سخت ہوتی ہے اور اس سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا،
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، خوبصورت بنا دی یہ دنیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا. لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مزاح کرتے ہیں اور ٹھٹا کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. یعنی ظاہری طور پر دنیاوی زندگی خوبصورت کر دی، عیش آرام اور سکون نظر آنے لگا کفار کو، مشرکین کو، اور نظر آتا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ دنیا کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے جنت ہے، اور ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے. اور جو جنت ہوتی ہے، جو آرام، اس میں تو انسان کو آرام ملتا ہے. جیسے ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہمیں اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سے جانے کے بعد دیں گے، آخرت میں دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، اور اللہ کرے ہم سارے جنت کے مستحق ہوں. اور جنت میں جانے کے بعد آسائشیں ہوں گی، آرام ہوگی، وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. یہ جنت ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کافروں کے لیے جنت بنا دی. یہاں آرام کر رہے ہیں، آسائشیں ہیں، سب کچھ مل رہا ہے ان کو، زیب و زینت ہو رہی ہے ان کی، عہد و منصب مل رہے ہیں ان کو، اور وہ آرام کر رہے ہیں. دنیا بھی اچھی خاصی مل رہی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ ساری دنیا ہی کے اوپر ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں تو ان کے لیے جہنم ہی جہنم اور عذاب ہی عذاب ہے. اللہ حفاظت فرمائے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور مزین کر دیا ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کو جنہوں نے کفر کیا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرے اللہ سے، جنہوں نے اللہ کا ڈر اختیار کر لیا. وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، ان سے بہت اونچے ہوں گے. کن سے؟ کفار سے، مشرکین سے. وہ لوگ کہ جن کی آج کفار اور مشرکین مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہیں، دو چار ہیں. اور ایمان والوں کو مدینہ منورہ کے اندر جب یہود و نصارہ جلتے تھے، جلستے تھے، اور حسد کی وجہ سے کہ دن بدن ایمان والے بڑھ رہے ہیں، تو ان کو تانے دیتے تھے کہ تم کیا، کتنے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم دنیاوی زندگی کو، آسائش کو چھوڑ کے اسلام کے اندر آ گئے، تم غریب ہو گئے، تمہارے بال بچے تم سے جدا ہو گئے. تو یہ تانے دیا کرتے تھے وہ کفار اور مشرکین. تو لیکن بظاہری طور پر کفار و مشرکین کے لیے تو اس دنیا کو مزین کیا، لیکن اللہ نے جو اس کے بدلے میں، جو اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا جو حصہ رکھا ہے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں اعلیٰ درجوں کے اوپر ہوں گے، بہت اونچے درجوں کو اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا کریں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب. یعنی مکہ سے جب مدینہ کی طرف صحابہ اکرام نے ہجرت کی، بہت سارے مالدار صحابہ تھے. جیسے پرسوں بھی میں نے ذکر کیا تھا، صہیب رومی اچھے خاصے مالدار اور بہترین خوبصورت آدمی تھے، اچھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا تھا ان کو، باغات کے مالک تھے. لیکن جب اسلام کا معاملہ آیا، ہجرت کرنے کا معاملہ آیا، تو سارا کچھ ختم کر دیا، سارا کچھ اسلام پر وار دیا، سارا کچھ اسلام کے مقابلے میں چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب اتنی قربانی دنیا کے اندر دی، تو اللہ تعالیٰ بھی تو آخرت میں پھر ان کو بدلہ دیں گے اور اعلیٰ درجات دیں گے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آخرت میں تو مجھے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، ڈرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو تو مجھے بدلہ دینا ہی آخرت میں، اور اچھا بدلہ دوں گا. لیکن ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے باغات چلے گئے، میری یہ کھیتی چلی گئی، میری دکان چلی گئی، میرا عہدہ اور منصب چلا گیا، میری ملازمت چلی گئی، اب میں بھوکا ہو جاؤں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر محنت میں لگ جاتا ہے اسباب کے طور پر، اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق دیتے ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یا بغیر، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
بغیر حساب کے اللہ دیتا ہے، اور جو تقوی والا ہے، جو ڈرتا ہے اور جو مال کے آنے میں بھی حلال کو دیکھتا ہے، مال کے جانے میں بھی مناسب جگہ کو دیکھتا ہے، نہ مال کمانے میں غلط کرتا ہے، نہ مال خرچ کرنے میں غلط کرتا ہے، یعنی فضول خرچی سے بھی کام نہیں لیتا اور کنجوسی سے بھی کام نہیں لیتا ہے، جو خرچ کرنے کی جگہ ہے اس جگہ خرچ کرتا ہے، اور جو روکنے کی جگہ ہے وہاں سے روک کے رکھتا ہے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتا، اسلام کی مخالفت میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسے لوگوں کے حساب بھی نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حساب ہی نہیں لیں گے، بلکہ اس کے حلال مال کو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا ذریعہ بنا کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسے دیں گے؟ تھوڑا کمائیں گے، حلال کی رعایت رکھیں گے، حرام سے بچنے کی رعایت رکھیں گے، زیادہ کی لالچ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر وہی برکت دے دیں گے جو بہت زیادہ حرام کے اندر بھی برکت نہیں آتی اور آ ہی نہیں سکتی ہے۔ حلال کی یہ تاثیر ہے، جہاں اللہ معاف فرمائے، جہاں حرام کا 1000 روپیہ لگتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ حلال کے 100 روپے میں کام چلا دیتا ہے۔ یہی تو حلال کی برکت ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھی ہماری ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہے اور ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، ہم ظاہری طور پر یہ سوچتے ہیں کہ 1000 والا کامیاب ہے، وہ زیادہ مال والا ہے، اور 100 والا ناکام ہے ظاہری طور پر اور اس کے پاس کم مال ہے، لیکن اگر وہی 100 اگر حلال کا ہے تو وہ اس 1000 سے کئی زیادہ فائدے والا ہے اور برکت والا ہے جس کے پاس 1000 حرام کا ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کی بھی ہمیں رعایت رکھنی چاہیے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، اور جس کے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اور اللہ بغیر حساب کے دے گا جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر بندہ میرے اوپر اس طرح بھروسہ کرے جس طرح چرندے اور پرندے میری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، تو میں انہیں رزق بھی ایسے ہی دوں جیسے چرندوں اور پرندوں کو دیتا ہوں، کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم رات کو سوئے ہیں صبح کو کھانا کہاں سے کھائیں گے۔ اگر اس طرح کا بھروسہ اللہ کا بندہ اللہ کی ذات پر کر دے تو اللہ بھی غیب سے بندے کی مدد فرماتے ہیں، اور بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، اللہ حرام سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ برکت اور رحمت والا رزق ہم سب کو میسر فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔